أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہزاروں لاکھوں بندوں میں سے ہم سب کو چنا اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خیر کے کام کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. یہ اجتماع جو ہے وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے. آدمی جب کوئی تنہا نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب صرف اسی کو ملتا ہے، لیکن جب خیر کے کام عمومی طور پر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی عام ہوتی ہے. یہ ایک عمومی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. اللہ والوں سے سنا کہ ربانی لہریں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں اور فضائیں چلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی مغفرت کے لیے بہت سارے مواقع اس دنیا کے اندر رکھے ہیں. قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ابھی حج کا مہینہ شروع ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ایسے دن ہیں، جمعہ کا دن ہے، نمازوں کے اوقات ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ہدایت کے اور اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے اسباب رکھے ہیں. یہ دنیا کے اندر ہم مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. جو کچھ خیر کے کام کرے گا آدمی اپنے لیے ہی کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، کل قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اس کو دے گا. ہر ایک کو کل قیامت کے دن اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. آج ہمیں اس اجتماع کے میدان میں گرمی کے موسم میں صرف 2 دن یا 3 دن رکنا ہے. ابھی بہت سارا مجمع آ رہا ہے. اجتماع کی جو ہے 3 محنتیں ہیں. ایک اجتماع پہلے ہیں جو ماشاءاللہ اب حضرات نے گھر گھر جا کر ہر فرد کے پاس جا کر سمجھایا، بتلایا، ان کو دین کی باتیں سمجھائی، یہاں آنے کی دعوت دی.
آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے ہی سے یہاں آ گئے. یہ خطہ وار جو جماعتیں ہیں جو ہمارے حضرات پہلے سے ہی بلا لیتے ہیں تاکہ آنے والے مجمع کے ساتھ اختلاط ہے، ان کا استقبال ہے، ان کی رہبری ہے، ان کے اوقات صحیح گزرے. اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنا ہے. ابھی ہماری دوہری ذمہ داری ہے. ایک تو یہ موقع جو ہے، ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے. آج کے دن کی جو ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اب یہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی، چاہے آدمی جتنی کوشش کر لے. یہ ہماری زندگی سے چلی گئی. جیسی ہم نے پڑھی اچھی پڑھی، اس کا بدلہ ہے. بہت سارے ایسے ہیں نمازی کہ ان کی نماز ان کو منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی. ایک موقع ہمارے پاس جو ہے موت سے پہلے کا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. گنہگاروں کے لیے جو اچھے اعمال نہیں کرتے ان کے لیے توبہ نہیں ہے. کب نہیں ہے؟ کہ جب موت کا وقت آتا ہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت آ گئی، آخرت کے مناظر سامنے آ گئے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ تبت الآن، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. تو کہا کہ اب توبہ کا موقع نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. کہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن جو آدمی مر گیا سمجھو اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا. اب یہاں بھائیو دوستو بزرگوں، گرمی کا موسم ہے، اجتماع کا موقع ہے. دونوں باتیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو جو ہے وہ مجاہدہ ہے اس مجاہدے کے اندر، لیکن ہم دیکھیں کہ اس مجاہدے کے اور اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، دنیا کے کام بند نہیں ہوئے. کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، پیدل رکشہ چلانے والا ہے، بلکہ ہائی وے پہ مزدور گھڑا کھود رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گشت کی جماعت مولانا نے تیار کی اور بھیجی. دیکھا کہ بارش کا موسم ہے، جماعت رک گئی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیوں رک گئے؟ کہا کہ حضرت جی بارش گر رہی ہے. تو مولانا نے کہا، ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو دکانیں بند ہو گئی، روڈ رستے بند ہو گئے، مسافر کی ہلچل بند ہو گئی. کہا کہ نہیں حضرت، بازار بھی کھلے ہیں، دکانیں بھی کھلی ہیں، کام کرنے والے کام بھی کر رہے ہیں. تو کہا کہ جب دنیا کے کام کرنے والوں کو یہ موسم ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے موسم کیسے رکاوٹ بنے؟ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہدے پر ہمیں کیا دیں گے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ اجرک علی قدر نصبک، کہ عائشہ تیری نیکی کا اجر تیرے مشقت کے بقدر ہوگا.
जितनी नेकी में मशक्क़त होगी उतना उसका अजर बढ़ जाएगा। तहज्जुद की नमाज तमाम नफलों में अफजल क्यों है? सुबह की नमाज तमाम नमाजों में अफजल क्यों है? आदमी बिस्तर में होता है, थका हुआ होता है, नींद का तकाजा होता है, वो सब को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों पे फ़ख्र फरमाते हैं कि इसको नींद का तकाजा है और बिस्तर में लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह के मुनादी और मुअज्जिन की आवाज़ पर ये उठ खड़ा होता है और जो है वो नमाज के लिए जाता है, तहज्जुद के लिए उठता है। अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत महबूब हैं। ठंडी के ज़माने में जो वज़ू की जो फजीलत है वो गर्मी के ज़माने में नहीं है। गर्मी को तो गर्मी में सबको पानी अच्छा लगता है, वज़ू करना अच्छा लगता है। ठंडी के ज़माने में सुबह की नमाज में वज़ू करना मुश्किल लगता है। अल्लाह ने उसके फ़ज़ाइल बढ़ा दिए। इसलिए कहते हैं कि मशक्क़त के खौफ से नेकी करना मत छोड़ो। मशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेकी बाकी रहेगी। ये 2-2.5 दिन का मसला है, ये ख़त्म हो जाएगा। हम अपने घरों में चले जाएंगे, एसी में चले जाएंगे, राहतों में चले जाएंगे, अपने काम काज में लग जाएंगे। हम भूल भी जाएंगे कि इज्तिमा में कैसी जो है गर्मी थी या जो है धूप थी, और हमने जो यहाँ खैर के काम किए हैं, मजलिसों में शरीक हुए, आने वाले मजमे के इकराम किया, उनका इस्तकबाल किया, उनको मजलिसों में शरीक किया और मजलिस के बाद तश्कीलों में उनको तैयार किया, अल्लाह के रास्ते में निकालने के फ़ज़ाइल बतलाए। कोई आदमी हमारे कहने की वजह से अगर किसी एक आदमी की भी अगर आखिरत बन गई, समझो कि भाई ये दोस्तों बुजुर्ग हमारी आखिरत बन गई। इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो हदीस पाक में जिसका मफ़हूम है कि उस नमाज में से किसी को 10वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 5वां हिस्सा या चौथा, तीसरा, आधा, या किसी को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी दावत पर अगर कोई आदमी नमाजी बन गया तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि उसके नामा अमाल में उस आदमी के नमाज पढ़ने की बुनियाद पर मकबूल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। और बाज़ मरतबा भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बयान करने वाला, समझाने वाला समझा कर चला जाता है, लेकिन सुनने वाले के दिल में अगर बात घर कर गई और उसकी ज़िंदगी बदल गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई हम इज्तिमा में आए थे और हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। दिल तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह किसके दिल को फेर दें और अल्लाह हमें ज़रिया बना देवे, हम नहीं जानते। और वो आदमी हमसे ज़्यादा आगे मुजाहदा करने वाला बन गया, हमसे ज़्यादा इबादत गुजार, हमसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला बन गया, तो ये तो हमारे लिए आखिरत का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा। रुब्ब मुबल्लिगिन औ आमिन सामिईन, कि जिस आदमी को बात पहुंचाई जाती है वो सुनने वाला जो होता है वो कहने वाले से भी ज़्यादा उसको महफूज रख के आगे बढ़ाने वाला होता है। एक मरतबा एक आदमी मियाँ जी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हज़रत, 1 साल पहले मैं आपके पास आया, मुझे सलात तस्बीह पढ़ना नहीं आता,
آپ نے مجھے سمجھایا، بتلایا، 1 گھنٹہ آپ نے جو ہے مجھے بتلائی اور میری سمجھ میں آ گئی۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ کہا اس وقت سے لے کے آج تک پورے سال روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ بتلاؤ بھائی، ہم صلاۃ التسبیح کب پڑھتے ہیں؟ کبھی بڑی رات ہو گئی، رمضان کی طاق راتیں ہیں یا جمعہ کا دن ہے، لیکن ہم نے جس کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، وہ نہ جانے کب اس کو ہدایت مل جائے اور ہم سے زیادہ مجاہدہ اور عمل کرنے والا بن جائے۔ ایک مرتبہ ایک جماعت جو ہے کسی مسجد میں تعلیم کر رہی تھی، پڑوس میں ہوٹل تھی، مسجد کے دیوار سے لگ کر وہاں ایک نان بھائی روٹی پکا رہا تھا۔ اب وہ جماعت جو ہے فضائل قرآن پڑھ رہی تھی اور یہ حدیث پڑھی کہ جو آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے آدمی جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، وہ ایسے 10 آدمیوں کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ اب یہ آدمی کے دل میں بات گھر کر گئی، اس نے سنا، اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ پھر وہ بیٹا عالم بنا، مفتی بنا، اور اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے میں اس نے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا شروع کیا۔ پھر وہ نان بھائی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت اپنے بیٹے سے ملاقات کرائیے۔ کہا کہ بیٹا جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جماعت آئی تھی، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور میں نے اس کو سنا، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ عالم بنانے کا ارادہ کر لیا۔ الحمدللہ یہ میرا بیٹا حافظ بھی ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے کئی 100 حافظ اور عالم ابھی تک بن چکے۔ اب بتاؤ، بتلانے والے تو چلے گئے، ان کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن سننے والے نے سنا۔ اب وہ جتنے حافظ اور عالم بنیں گے وہ سب کے سب وہ اس جماعت کے نامہ عمل میں جمع، ان کو تو پتہ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا اجتماع بھائی دوست بزرگوں، یوں سمجھے کہ ہم ہول سیل نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ جیسے کہ تاجر آدمی ہوتا ہے اور سیزن کے موقع پہ کھانا پینا آگے کر دیتا ہے، سونا آگے پیچھے کر دیتا ہے، بلکہ گراہک آتے ہیں تو استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، استنجا بھی روک لیتا ہے۔ پھر جب گراہکی ختم ہوتی ہے سب چلے جاتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ، بہت دیر سے مجھے پیشاب آئے ہیں، وہ گراہک کھڑا تھا اس کے لیے میں جا نہیں سکا، تو اپنے تقاضے کو بھی دبا لیتا ہے، کھانے کو بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے، کھانا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 6-8 گھنٹے سوتا ہے، اپنا سونا بھی کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے نفع ہے کہ اگر یہ میری سیزن ہاتھ سے چلی گئی تو پورے سال کا جو میرا حساب ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ یا 2-4 مہینے سے مندی چل رہی تھی، اب سیزن ہے، تو خود بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنے پورا جو اس کے کاریگر ہوتے ہیں ان کو بھی سب کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے نفع ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، دنیا والوں کے سامنے دنیا کا چھوٹا نفع ہوتا ہے، وہ موقع کو ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ ٹھنڈی کے زمانے میں کسان جو ہوتا ہے وہ کھیتی کو پانی دینا ہوتا ہے، وہ اپنے پائچے چڑھا کر رات کے اندھیرے میں سخت ٹھنڈی میں جو ہے کھیتیوں کے اندر پانی ڈالتا ہے، اس کے گھٹن تک پانی آتا، پورا جو ہے وہ پانی کے اندر نہا جاتا ہے،
لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر ابھی میں نے کھیتی کی آبیاری نہیں کی، اس کو پانی نہیں پلایا تو فصل میری برابر نہیں ہوگی۔ ابھی کل صورت میں زون کی کارگزاری ہوئی، ایک جماعت نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارگزاری سنائی۔ یہ فیکٹریاں ہوتی ہے تو کہا کہ ایک فیکٹری میں ہم ملاقات کے لیے گئے، وہاں کچھ مسلمان تھے تو ہم نے ان کے پاس وقت لینا چاہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ وقت ہو؟ کہا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم پورا دن کام کرتے ہیں، ہم مالی کا کام کرتے ہیں، وزن اٹھانے کا ہم کام کرتے ہیں، اور کہا کہ 1 گھنٹہ ہی ہمیں ملتا ہے، 1 گھنٹے میں کھانا بھی پکانا ہے، نہانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، سب کام کرنے ہیں۔ کہا یہ وقت اگر ہم تمہیں دے دیں گے تو یہ سب ہمارے کام رہ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی وہ جماعت نے محنت کی، کوشش کی تو بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو ان کا 1 گھنٹے کا جو وقفہ جو ریسیس تھی اس میں وہ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ تو جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا تھکا ہوا تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے وہ سو گیا، کھانا پکاتے پکاتے وہ سو گیا۔ دھوپ ہے، آگ جل رہی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا پکا رہا ہے، لیکن نیند ہے، کہتے ہیں نا نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ۔ آدمی کو نیند چڑھی ہو تو دھوپ میں بھی سو جائے، اور نیند نہ ہو تو اے سی میں بھی آدمی گولی کھا کر نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو دین ہے یہ راحت کے نقشوں سے نہیں آتا، یہ مجاہدے کے راستے سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مجاہدہ کروایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری مجاہدہ اختیار کیا، اور ہم جو آئے ہیں یہ بھی ہمارے اختیاری گویا مجاہدہ ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے تھے، آرام سے سو سکتے تھے، اے سی چالو کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا سکتے تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے۔ کہ اللہ کا بہت بڑا ہم احسان مانا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی توفیق سے ہم آئے کہ اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ ہمیں بھی نیکی پر باقی رکھا، اور دوسروں کو نیکی پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں گے اور امت کی بھی فکر کریں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری صرف اس زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو وسیع کریں۔ ایک تو جو ایک محدود مجمع جو ہمارے یہاں اجتماع میں آئے گا اس کی ایک فکر کرنی ہے، ہر مجلس میں شریک کرنا، ان کے اوقات کو صحیح گزارنا۔ بھائی اس میں ہر قسم کا مجمع ہوگا، اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، خواص بھی ہوں گے، ہر قسم کا مجمع ہوگا، اور ہر مزاج کا آدمی ہوگا، نئے نئے لوگ آئیں گے۔ مجلس چل رہی ہوگی، کوئی ٹیک لگا کے سو رہا ہوگا، کوئی فون میں جو ہے کھیل رہا ہوگا، اور عام طور سے شیطان جو ہے، شیطان مولا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حق جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ حق کیسا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے۔ حق میں مجاہدہ ہے، باطل میں مجاہدہ نہیں ہے، اس میں تو خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے، اس میں تو مزہ آتا ہے۔ دنیا کے جتنے باطل کے راستے ہیں، جتنے گناہوں کے راستے اور اسباب ہیں، اس میں آدمی خوشی خوشی کرتا ہے، گھنٹوں کرتا ہے، اس میں نہ اس کو تھک لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ ابھی ایگزام کا زمانہ چل رہا ہے، چھوٹے بچے کو آپ کو ماں باپ کو اور جو ہے ٹیچر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی موبائل میں
اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، تو بچے کو بہت مشکل لگتا ہے وہ کرنا۔ اس کو یوں کہو کہ بھائی پڑھائی کرو، دھیان دو، تو مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی بھائی دوستو بزرگوں، حق کی جو مجلس ہے اس میں آدمی کو بہت مجاہدہ پڑتا ہے۔ نماز ہم دیکھیں کہ اگر 2-4 منٹ آگے ہو گئی، زیادہ ہو گیا اس میں، تو کیسا بوجھ پڑتا ہے آدمی کو۔ مجلس لمبی ہو گئی، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اوہو، آدمی تھک جاتا ہے۔ مغرب کا بیان اگر ذرا لمبا ہو جائے تو کیسے سب اٹھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی طبیعتوں کو بھائیو دوستو بزرگوں دین کے لیے مجاہدے کا عادی نہیں بنایا ہے۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ لوگ ہیں، کہ وہ گھنٹوں سفر بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ پڑوس ملک کے حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں، ان کی بارے میں مولانا فہیم صاحب ایک کتاب میرے حاجی صاحب، انہوں نے ان کی پوری زندگی کو لکھا۔ کہا کہ حضرت جو ہے گھنٹوں بیان کرتے تھے، اور کھانے کے وقت بعض مرتبہ بیرون ملک والے اگر تقاضا لے کر آ جاتے تو کہا کھانے کا چمچ ہاتھ میں ہوتا تھا اور گھنٹے ان کو ہدایت دیتے تھے، وہ کھانا یوں ہی رہتا تھا، ٹھنڈا ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ کئی مرتبہ کھانے کو گرم کرنا پڑتا تھا۔ ان کے بارے میں مولانا فہیم صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ تھکن کی پرت کے پرت ان پر جمی ہوئی تھی، تھکن کی پرت کے پرت ان پر جمی ہوئی تھی، ایسے مجاہد۔ تو ہمارے بزرگان دین تھے، انہوں نے دین کے لیے مجاہدے کیے، کوششیں کی۔ تو یہ اجتماع کا موقع ہے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اپنے وقتوں کو بھی وصول کرنا ہے اور آنے والے مجمع کے جو وقت ہیں ان کو بھی صحیح گزارنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ آنے والا مجمع ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ سونے کی کانوں کی طرح ہے لوگ، کون سا آدمی کس صلاحیت کا ہے ہم نہیں جانتے، اور کون سے آدمی کو اللہ کیا ہدایت دے دے ہم نہیں جانتے۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صحیح محنت کرنا، ایک تو محنت کرنا اور محنت کے طریقہ، اس کا نہج بھی صحیح کرنا، جیسے ہمارے بڑے بتاتے ہیں ایسا کرنا۔ جیسے کسان ہے، اگر کسان منو بیج کو اگر یوں ہی زمین میں ڈال دے گا بے ترتیب تو فصل نہیں اگے گی، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، پہلے زمین کو جوتا جائے گا، پھر اس میں بیج لائن سے ڈالے جائیں گے، پھر اس کو پانی پلایا جائے گا وقت پر، جتنا پانی پلانا ہے اتنا، پھر اس کے اوپر دوا چھاٹی جائے گی۔ یہ سب کرنے کے بعد جو ہے بھائیو دوستو بزرگوں پھر فصل کے وقت فصل اگے گی۔ ایسے ہی بھائیو دوستو بزرگوں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھو انسانوں کو بنانے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہزاروں کا مجمع آئے گا ہمارے پاس، ان کی ہدایت کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ سب اس فتح وار جماعت کے ساتھی جو ہیں
مجمع تو عصر سے ہم نے بلایا، مغرب سے بلایا. یہ مجمع جو ہے پہلے سے آ گیا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے تقاضوں کو دبا کر، اپنے دنیا کے مسائل کو چھوڑ کر، ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، تقاضے ہیں، لیکن دین کے خاطر بھائیو دوستو بزرگوں ہم نے ان مسائل کو چھوڑا. یہاں تو سایہ بھی ہے. کل قیامت کے دن حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ سورج سر پر ہوگا اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی پنڈلیوں تک، گھٹن تک، کوئی ناف تک اور کوئی ناک تک، اور سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور حدیث میں جس کا کہ 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اللہ ہمارا بھی اس میں شمار فرما دے. وہ ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن 1,000 برس کے برابر ہوگا. لیکن حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ مومنین کے لیے 2 رکعت نماز کے برابر ہوگا. بلکہ لوگ تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کے وقتوں کو وصول کیا ہے، ضائع نہیں کیا. اپنی آخرت بنانے کے لیے، امت کی آخرت بنانے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو وصول کیا. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ نصیب کرے گا. تو بھائیو دوستو بزرگوں، آج سے لے کر جو ہمارے 2 دن ہے، دعا تک کا جو موقع ہے ہمارے پاس، یہ وقت ہمارے پاس نہایت قیمتی ہے. یہ مبارک وقت جو ہے پتہ نہیں ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب میں ہو یا نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں. کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پسند آ جاوے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پر مغفرت کر دے، ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ تو اللہ ہے. بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ فیل کر دے، اور کسی آدمی کی کوئی نیکی، ذرہ برابر نیکی پسند آ جائے اور اللہ اس پر مغفرت کر دے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا. ایک بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی. جب ان کا انتقال ہونے لگا اور انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ تو بہت بڑے محدث تھے، آپ نے تو ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت تو کر دی، لیکن اس کی بنیاد پر نہیں. کہا تو پھر کون سی بنیاد پر؟ کہا کہ جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ یہ جو حدیث ہم نے، جو تم نے لکھی ہے، یہ تو ہماری توفیق سے لکھی تھی. اگر ہم توفیق نہ دیتے تو تم نہیں لکھ سکتے تھے. اس میں تمہارا کون سا بہت بڑا کمال ہے؟ تو کہا کہ میں گھبرا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو اور کہا کہ ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے. کہا کہ اس کی بنیاد پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں. کہا کون سی؟ کہا ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے اور اس زمانے کے اندر حدیث جو ہے، جو لکڑی کی جو قلمیں ہوتی تھی اس کو جو ہے تراش کر پھر اس کو سیاہی میں ڈبا کر پھر اس کو لکھتے تھے. کہا ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے اور تم نے اپنی قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور اس وقت ہماری ایک حقیر سی مخلوق مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی اور وہ اس کو پینے لگی. تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ بیچاری یہ پیاسی ہوگی، تو تم نے اتنی دیر جو ہے اپنی حدیث لکھنے کو
تم رکے رہے اور تم نے اس کو وہ سیاہی پینے دی جس کی وجہ سے اس کی پیاس بجھ گئی. تم نے ہماری حقیر سی مخلوق پر رحم کیا، آج ہم تم پر رحم کرتے، تمہاری مغفرت کریں. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت قیمتی موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہماری خطہ وار جو جماعت ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں نا یہ اجتماع کی روح ہے، جان ہے. جس اجتماع کی خطہ وار جماعت ایکٹیو چست ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر تشکیل کے موقع پر نام بھی بہت اچھے آتے ہیں اور پورا مجمع سکون اور وقار کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہوتا ہے. کیونکہ مجمع کو پورا کھانے کے اوقات کے وقت پیشاب پاخانہ اور اسی طریقے سے ان کی ضروریات ہیں. ابھی ہماری مجلس ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. 5:30 بجے ہمارے پاس جو ہے وہ عصر کا وقت ہے، 1-1.5 گھنٹہ ہمیں ضروریات کا ملے گا. اب عصر بعد کی چھوٹی سی مجلس پونے گھنٹے 1 گھنٹے کی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم مجمع کو دیکھتے ہیں کہ بھائی بازار میں گھوم رہا ہے یا پنڈال کے باہر گھوم رہا ہے. تو ہمارا یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یہ پورا پھیل کر بیٹھے اپنے اپنے خطے میں. اب جو ساتھی اٹھ رہا ہے وہ پیار محبت سے اس کو ہم سمجھائیں. بھائی کوئی آدمی 1 مرتبہ سمجھے گا، کوئی 2 مرتبہ سمجھے گا، کوئی 3 مرتبہ میں سمجھے گا، یا کوئی ہماری بات کو سمجھے گا نہیں، ہمیں جواب دے گا. تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم اپنے لہجے کو بھی نہ بدلے، اپنے مزاج کو بھی نہ بدلے. سامنے والا اگر غصے ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ غصے نہیں ہوں گے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. ہم کہ وہ تو ناواقف ہے، وہ تو انجان ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ مجمع جو ہے وہ سمجھداروں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی تشکیل کے لیے گئے. حضرت نے جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو جو ہے سمجھایا. اس نے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہا کہ میرے اوپر ہاتھ مت رکھو. تو حضرت جی نے فوراً جو ہے وہ جھک کر اس کے پیر پکڑ لیے. کہا ہاتھ پکڑنے کو منع کیا، پیر پکڑنے کو تو منع نہیں کیا. وہ آدمی پسیج گیا، نرم ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اور وہ اس وقت سے لے کر موت تک حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا. تو یہ ہمارا کام ہے، حکمت والا کام ہے، نرم مزاجی والا کام ہے. ابھی ماشاءاللہ اب حضرات نے محنت کی ہے، دل نرم ہے اور یہ فضا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، لوگوں کے دل نرم ہیں. تھوڑی سی محنت پر بھائی دوستو بزرگوں اگر لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی باطل کے راستے، اور بلکہ ہم اپنے آپس کے مذاکروں میں کہتے ہیں کہ یار وقت بہت خراب ہو گیا ہے اور لوگ یہ ایسے ہو گئے، چنا ہو گئے، چنی ہو گئے. لیکن باتوں سے دین وجود میں نہیں آئے گا. باتیں تو باتیں ہی رہیں گی. اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، عمل کر کے دکھلانا پڑے گا، اور لوگ ہمارے عمل کو بھی دیکھیں گے. اگر ہم خود بیان چل رہے ہیں اور ہم بازار میں گھومیں گے تو تاکہ یہ بھائی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو ہی دیکھو، لوگ سامنے نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے عمل لوگوں کی رہبری کریں گے. کہتے ہیں کہ ہماری بے اصولی ہی جو ہے لوگوں کے لیے اصول بن جاتا ہے. تو ہم خود بھی اپنے آپ کو جو ہے پابند رکھیں، اپنی ضروریات سے ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں، اپنے تقاضے کو ہم خود دبائیں. ماشاءاللہ آپ تشکیلوں میں تھکے ہیں اور آپ نے ملاقاتوں میں تھکے ہیں. اب یہ مجمع جو اللہ ہمارے پاس بھیج رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے انجان ہو جاویں.
भाई उनका इकराम करे, उनकी बैग ले लेवे, थके हुए उनको भाई अपने पास बिठावे, चाय पिलाए, नाश्ता कराएं। जैसे रमज़ान में हम देखते हैं ना कि बहुत सारा ऐसा मजमा है जो नया मजमा होता है, कभी मस्जिद में नहीं आता, वो रमज़ान में ही मस्जिद में दिखता है, लेकिन हम उनसे तजाहुल आरिफाना बरतते हैं, यानी जानते हुए भी अनजान बनते हैं। एक तो मजमा जो है मेहनत करके हमें लाना पड़ता है, और ये मजमा खुद हमारे पास आया है, हमारे खित्तावार में है, हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, हमारे करीब में बैठा हुआ है, लेकिन हमारी थोड़ी सी गफलत और सुस्ती की वजह से ये मजमा हाथ से चला जाता है। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये 2 दिन हम अपनी सुस्ती को झाड़ दें, हम अपनी गफलत को छोड़ दें, और अपने खुद भी अपने आमाल के साथ साथ अपने पूरे आमाल होने चाहिए, अपनी तस्बीहात है, अपनी नमाजें हैं, अपनी ज़िक्र तिलावतें हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आमाल को छोड़कर जो है दूसरे के अमल की फिक्र में लग जाएं। नहीं, अपने अमल करते हुए मजलिसों में हमें खुद शरीक होना है, कुरान पाक की तिलावत है, नमाजों का तकबीर उला के साथ एहतिमाम, कि हमें भी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी है, और जो मजमा आया है सब की तकबीर उला, किसी की भी फौत ना हो उसकी फिक्र हमें करना है। बाज़ार के अंदर भी हमारी जो है जमातें हैं, मजलिस के वक्त जब ख़त्म होती है, नमाज़ों के अवकाश शुरू होते हैं, भाई नमाज और अजान के दरमियान आधा पौने घंटे का वक्त दिया जाता है। ये किस लिए जाता है? ताकि हमारा पूरा का पूरा मजमा जो है नमाज के अवकात पर हाजिर हो। बहुत सारी हमारे जमातें बनी हैं बाहर की भी, भाई पार्किंग की जमात, मजमा जोड़ने वाली जमात, और बाज़ार की निगरानी की जमात, हिरासत की जमात या खित्तावार की जमात। ये सब जमातें हमारे किस लिए हैं? कि पूरे मजमे को कंट्रोल करने के लिए और सही उनका वक्त गुजरे, उसके लिए ये पहले से मशवरे से ये सब चीज़ें तय हैं। तो जिस साथी की जो जिम्मेदारी है वो अपने फिक्र के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करे। भाई तालीम के औकात में अपनी जो मस्जिद के साथी हैं या अपने जो खित्ते के साथी हैं, भाई उनको तालीम में बिठाना, कुरान के हलके में उनको बिठाना। बहुत सारा ऐसा मजमा है, हम यूँ सोचते हैं कि आधा पौना घंटा 1 घंटा तालीम होती है और इसमें 20-25 मिनट के कुरान के हलके लगते हैं, इसमें क्या सिखाऊंगा। बहुत सारी ऐसी कारगुजारियाँ हैं कि कुरान के हलके में बैठे, भाई अभी जैसे हज का मौका है, भाई हाजी साहब हज में जा रहे हैं, उनका लब्बैक तक सही नहीं है, उनको सूरह फातिहा तक याद नहीं है, उनको कलमा तक नहीं आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह इज्तिमा में आए और कुरान के हलके में बैठे और उन्होंने एक एहसास लिया। हालांकि हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वक्त को खर्च कर रहे हैं, लेकिन उम्मत कैसी दीन से गाफिल है। हम सोचें इतना बड़ा फ़र्ज अदा करने जा रहे हैं और सब कुछ एहतिमाम से होता है, दावतें भी लोग करते हैं, ये करते हैं, मिलना मिलाना करते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उम्मत उसी को छोड़े हुई है। अभी आपकी भी जोन की जमातें चली होगी, बहुत सारों ने देखा होगा कि हमारे अतराफ में ही 15-20 किलोमीटर बहुत सारा ऐसा मजमा है जिनको नमाज का पता नहीं है। बल्कि हमारे बड़े अभी कारगुजारी में, भाई नमाजियों के कितना औसत है तुम्हारे यहाँ, बरसों से काम हो रहा है, मदारिस भी है माशाल्लाह, मेहनतें भी हो रही है, लेकिन मुश्किल से किसी जगह 70% या 80% जो है नमाजी, 100% नमाजी अभी भी हमारी मस्जिदों में नहीं है। हालांकि भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज जो है वो ईमान के बाद सबसे बड़ा फजल जो है, सबसे बड़ा रुकन है, बुनियादी अरकान में से है।
بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے، لیکن امت اتنے بڑے فرض سے بھی غافل ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے، صرف باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ بھائیو دوستو بزرگوں جو یہ مجمع آ رہا ہے اس کو ہمیں وصول کرنا ہے خاص طور سے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دی ہے کہ جو لگ گیا وہ لگ گیا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب مالٹا کی جیل میں تھے وہ، اور ان کو جب پھانسی کا حکم دیا گیا، تو آپ کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے بڑے بڑے، کہا کہ حضرت وہ گھبرا گئے کہ ان کو ایسا دل میں لگا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو موت سے ڈر گئے، تو ان کو کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن گئے سب، کہا کہ چلو حضرت کو سمجھائیں کہ مرنا تو ہے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی جو ہے ہمیں موت دی ہے، شہادت کی موت۔ تو حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اسی کے لیے تو ہم سب یہی موقع تھا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ شہادت کی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے پھانسی لگے گی، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے، اگر وہ جان بھی اللہ نے قبول نہیں کی تو میری تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہی زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں بھائی دوست بزرگوں اپنی آخرت بھی بنانی ہے، امت کی آخرت بھی بنانی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور خود بھی نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف باتیں نہیں کرتے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کی رحمت عامہ، یوں سمجھے اس خطے پر، اس علاقے پر، بلکہ کہتے ہیں اللہ والے کہ وہی برف کہیں گرتی ہے اس کا اثر کہیں اور ہوتا ہے، بلکہ گھر میں نمک ہوتا ہے وہ بھی اس کی نمی اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، بارش گرتا ہے تو برف بھی پگھل جاتا ہے۔ ایسے ہی بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، نہ معلوم اس کے ہدایت کے چھینٹے کہاں کہاں اللہ ڈالے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور خود ہماری ذات ہے کہ اللہ اس مبارک اجتماع کی برکت سے یا دین کی محنت کی برکت سے ہمیں تو ہدایت دے گا ہی، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر میں شقی اور سعید لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی شقی ہوگا، یہ آدمی سعید ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نیکی کے کام کرتا ہے اور یہاں تک کہ کرتے 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 اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے،
قریب ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت جی ناول الحسن صاحب فرماتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو۔ یہ محنت کو کرنا بھی ہے، ایسا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے۔ شیطان یہ ڈالے گا کہ جب مقدر میں لکھ ہی دیا ہے تو پھر عمل کس کا، عمل کا کیا فائدہ؟ تو حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی جس اس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے پر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی اپنے خاتمے سے ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کہ کہیں آخری وقت میں ایمان ہم سے نہ چھین جاوے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ کہتے تھے کسی جانور کو جو ہے باغ میں بیٹھا ہو کہ تو کتنا اچھا ہے، کھاتا ہے پیتا اور تیرے لیے کوئی حساب نہیں۔ کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، کاش کہ ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کوئی حساب نہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد باجماع امت سب سے بڑے جو ہے ایمان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن آخرت کا خوف، ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں، عمل کر کے ڈر رہے ہیں۔ اللہ والے فرمائے کہ صحابہ عمل کر کے ڈرتے تھے، ہاں وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، روتے تھے۔ ہمیں گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پلٹنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارے لیے بھی دیا ہے، ہمارے خطے کے لیے بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور کس کی ہدایت کا ذریعہ ہم بن جائیں وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم تو کر کے بھول جائیں گے، ہم تو کر کے بھول جائیں گے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، جو لوگ لگے ہیں ان کی زندگیاں بدلی ہیں اور انہوں نے آگے جا کے خیر کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لگانے والے کو اور اس بتلانے والے کو اور اس کے پیچھے محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کے پورا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے کہ بعض ایک آدمی کو قیامت کے دن جو ہے پیش کیا جائے گا، کہا تیرے نامہ اعمال میں اتنے حج ہیں، اتنے تو نے نمازیں پڑھی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر تو حج بھی فرض نہیں تھا۔ کہا تیرے کہنے کی وجہ سے اس آدمی نے حج کیا اور اس نے دوسروں کو حج کروایا۔ کہا کہ وہ سب کے سب ثواب تیرے نامہ اعمال میں۔ اور ایک آدمی کی جو ہے زکوٰۃ کی ترغیب دی، اس نے زکوٰۃ ادا کی، وہ سب کا سب ثواب تیرے اندر۔ تو یہ بھائی دوست بزرگوں، خیر کے لین دین کا موقع ہے۔ خیر ہوا خیر مما یجمعون، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں جو کہ دنیا والے تو مال جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، گاڑیاں جمع کر رہے ہیں، خزانے جمع کر رہے ہیں، لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا کہ ایمان والے وہ ہیں وہ خیر مما یجمعون، کہ وہ قرآن ہے، وہ نصیحت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور وہ نیکیاں ہیں جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، اور وہ سب سے بہتر ہے جس کو یہ مومنین جمع کر رہے ہیں۔ تو جمع کرنے کی چیز تو یہ ہے، بیک بیلنس چیز تو یہ ہے کہ نیکیوں کو ہم جمع کریں، یہ خیر کے کاموں کو، نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع کریں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس موقع کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بعض مرتبہ کوئی عمل کرتے کرتے وہ رسمیت پر چلا جاتا ہے کہ اجتماع تو ہے، یہ مغرب بعد کی مجلس تو اپنے سنتے ہی آئے ہیں، اور یہ اعمال کی مجلس ہے وہ تو ہر سال ہی سنتے ہیں، اور یہ کارگزاری، زون کی کارگزاری میں سب اپنے کو یاد ہے۔ تعلیم کے اندر آدمی سنتا ہے کہ بھئی یہ سب
اور سب حدیث سے بعض مرتبہ لقمہ دیتے ہیں، اتنی یاد ہو گئی۔ اس لیے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت یہ فضائل اعمال کی تعلیم برسوں سے پڑھتے ہیں، ہمیں یاد ہو گئی، اب کتاب بدلنی چاہیے۔ تو ان بزرگ نے اس آدمی کے سامنے چند قصے بیان کیے۔ کہا کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے جو ہے اس طرح نماز پڑھی کہ امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ کہا تو نے یہ واقعہ سنا؟ کہا کہ کئی مرتبہ سنا۔ کہا ایک بھی نماز ایک مہینے تک ایک ہفتے تک نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہیں سوائے اس دن جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ کہا جنازے میں تاخیر کی وجہ سے میری نماز جماعت کی نماز چھوٹ گئی، قضا نہیں ہوئی، جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اور اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے سے 27 درجہ زیادہ ہوتا ہے، میں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھی۔ بلکہ حضرت شیخ نے فضائل حج میں اب ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے شاگرد نے جو ہے وہ حج کی تو پھر پورے حج کے انہوں نے منظر کہ بھائی احرام پڑھتے وقت تیرے دل میں ایک خیال آیا تھا، لبیک پڑھتے وقت یہ وہ پورا۔ کہا کہ نہیں حضرت ایسا تو نہیں ہوا۔ کہا کہ جاؤ پھر سے حج کرو۔ تو معلومات تو بہت ہیں ہم سب کو، جو بیان کرتے ہیں اس سے اچھا بیان کرتے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کو آتا ہو، معلومات تو بہت ہیں، لیکن معمولات کتنے ہیں ہمارے؟ معمولات میں آ جاوے، دین کی باتیں بہت ساروں کو پتہ ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ عصر سے پہلے نماز سنت غیر موقدہ ہے، بہت سارے غیر موقدہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے عصر کی نماز، عصر سے پہلے کی 4 جو سنتیں ہیں کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مجھے مل رہی ہیں۔ تو پتہ تو ہم سب کو ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ عمل کتنے ہیں؟ تو اجتماع بعض مرتبہ رسمیت پر چلا جاتا ہے، مجلس رسمیت پر کیا مول صاحب نے بیان اپنا ہمڑے لچھے دے مائک بند ہو گیا۔ زون کی کارگزاری، اعمال کی کارگزاری، خواص میں بعض اسٹوڈنٹس حضرات، علماء کی مجلس ہیں، کس کو کیا نہیں آتا ابھی کے اس دور میں سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ لیکن بھائی دوست بزرگوں، اصل تو عمل ہے، عمل کی نیت سے سننا، کہ میں برسوں سے یہ چیزیں سن رہا ہوں اور آ رہا ہوں، اجتماع میں آ رہا ہوں، بزرگوں کی مجلسوں میں آ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لوگوں کو بتلا بھی رہا ہوں۔ اس لیے حدیث میں ہے نا ایک جس کا ایک مفہوم ہے کہ کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہم تو تمہارے بتلانے ہی کی وجہ سے جنت میں آئے تھے، ہم تو تمہارے بتلانے ہی کی وجہ سے جنت میں آ گئے، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ کہا ہم کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے، کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس لیے وہ ہے نا ایک بزرگ نے بسم اللہ کی فضیلت بیان کی کہ جو بھی آدمی بسم اللہ سے کام شروع کرے گا اللہ اس کے ہر کام کر دے گا۔ اب ایک آدمی سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کا گھر جو ہے وہ تالاب کے اس کنارے تھا، ندی کے اس کنارے تھا۔ اس نے سوچا کہ مول صاحب نے تو بہت اچھا نسخہ بتلا دیا، اب تو مجھے کشتی پر کرائے سے لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، اور روزانہ بسم اللہ بولتا اور اس تالاب کے اندر ندی کے اندر قدم ڈالتا اور پار ہو جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مول صاحب نے تو بہت اچھا میرا کام کر دیا، اب مجھے کشتی بھی رکھنی نہیں پڑتی، کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، 5 منٹ میں ادھر سے ادھر کراس ہو جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ تو
تو کہا کہ مولانا کی دعوت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ دعوت کرنی چاہیے. تو انہوں نے ان بزرگ کو کہا کہ حضرت آج میری دعوت ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ جب وہ ندی کا کنارہ آیا تو وہ رک گئے. کہا کہ حضرت کیوں رک گئے؟ کہا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں. تو تعجب میں پڑ گیا کہ حضرت آپ ہی کے کہنے کی وجہ سے روزانہ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور ندی کے اس پار ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کہا کہ میری بسم اللہ بیان والی تھی، تیری بسم اللہ عمل والی ہے. تو جانتے تو ہم سب ہیں، لیکن بھائی دوست بزرگ کو عمل میں لانا ہے. اور جو آدمی عمل کی کوشش میں لگے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، اللہ چاہے گا جو آدمی کوشش کرتا رہتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی کوشش کی، ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. ہم آخرت کا ارادہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیکن نہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں غیر مقبول نہیں ہے، نامراد نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. بعض مرتبہ شیطان جو ہے آدمی کو کہتے ہیں نا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے مایوسی کے راستے سے لاتے کہ کرتے ہیں پھر بھی کچھ فرق نہیں آتا، اثر نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے آدمی. مایوسی کے اجتماع ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا تو نہیں، ایسا کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. مایوسی کے راستے سے شیطان جو ہے آدمی کو عمل سے ہٹا دیتا ہے. حالانکہ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، کوشش کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اور بھائی دوست بزرگوں، رسمیت پر بھی نہیں لے جانا ہے. اس لیے بھائی دوست بزرگوں، یہ 2-2.5 دن جو ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. نہ معلوم یہ موقع ہمیں میسر ہو نہ ہو، یا ہماری زندگی میں کبھی یہ موقع آئے نہ آئے، یا یہ جو مجمع آ رہا ہے یہ مجمع ہمیں بعد میں ملے نہ ملے، اتنا قیمتی مجمع. تو بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے لیے جو ہمارے پاس جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، یہ موقع ہے بڑا جو ہے قیمتی موقع اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. اس لیے اپنی بھی بھائی دوست بزرگوں فکر کرنا ہے. اس اجتماع کا جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں، ہر گھر کے ہر فرد میں 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے تھے، دین دے کر گئے امت کو، وہ پورا کے پورا دین امت میں زندہ ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں اس محنت سے. تو وہ دین ہماری زندگی میں بھی 100% زندہ ہو جائے. یہ آنے والا مجمع اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی زندگی میں یہ 100% دین زندہ ہو جائے. اس کی ایک کڑی بھائی دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ اجتماع ہمیں دیا ہے. بڑا قیمتی اجتماع ہے. بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد لوگوں کی محنتیں لگی ہیں، لوگوں کا جان مال لگا ہے اور لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں. اتنی ساری قربانی کے بعد بھائی دوست بزرگوں ایک مجمع ہمارے پاس آیا ہے اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اگر ہم اس میں ذرا بھی غفلت برتیں گے اور بھائی دوست بزرگوں ذرا بھی سستی کریں گے تو یہ بہت بڑی خیر ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس لیے بھائی دوست بزرگوں کو گزارش ہے کہ جو ہمارے اجتماع کی جو مجالس ہیں یا ہمارے اجتماع کے جو اوقات ہیں اس میں ہم خود بھی شریک ہوں، اور آنے والا خاص طور سے خطہ وار جماعتیں ہیں یا دوسری جو جماعتیں ہیں جن کو جو سپرد کیا گیا ہے، پورے کے پورے مجمع کو اصل جو ہے مجلسوں میں شریک کرنا اور ان کو جو ہے ان کے اوقات کو صحیح گزارنے کی کوشش اور فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہی کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.